احسان ہے رمضان مہربان، رمضان مہربان۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام مسائل رمضان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے، اور اس پروگرام میں مزید انشاءاللہ زکوٰۃ سے متعلقہ مسائل آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے۔ پچھلے پروگرام میں جو زکوٰۃ کے مسائل آپ کی خدمت میں بیان کیے گئے تھے، اس میں چند شرائط کی وضاحت کی گئی تھی، جس میں سے ایک شرط یہ بیان کی گئی تھی کہ نصاب کا دین سے فارغ ہونا۔ اس کے ضمن میں دین کی دو قسمیں آپ کی خدمت میں بیان کی گئی تھیں کہ جو بندوں کا دین ہم پر لازم ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، دین میعادی اور دین غیر میعادی۔ دین میعادی سے مراد وہ دین ہے کہ جو کسی مال کے یعنی شریعت مطہرہ اس مال کو، اگر آپ نے مثال کے طور پر کسی سے کوئی قرض لیا ہے تو شریعت مطہرہ آپ نے قرض لینے کے بعد اگر کوئی ٹائم اس کا مختص کر دیا تو شریعت بھی اس ٹائم کے اختصاص کو تسلیم کرتی ہو تو اس دین کو دین میعادی کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ نے کوئی ٹائم مختص کر لیا ہو لیکن شریعت اس کے اختصاص کو تسلیم نہ کرتی ہو، شریعت مطہرہ کی نگاہوں میں آپ کا وہ ٹائم مختص کرنا کوئی حیثیت نہ رکھتا ہو، بلکہ قرض خواہ کو اس بات کی اجازت ہو کہ وقت سے پہلے بھی وہ اپنے قرض کا مطالبہ کر سکتا ہو، تو پھر ایسے دین کو دین غیر میعادی کہا جاتا ہے۔ اور ان کے سلسلے میں اصول آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر کسی مال کے عوض کوئی قرضہ آپ پر لازم ہو رہا ہے، یعنی آپ نے کوئی چیز خریدی ہے اور اس کے جو پیمنٹ ہے وہ آپ کچھ عرصے بعد ایک وقت کو مختص کر کے آپ ادا کریں گے، تو اب یہ چونکہ آپ نے جو مال کے بدلے پیمنٹ کرنی ہے اور کچھ عرصے بعد کرنی ہے اور اس کا آپ نے وقت بھی طے کر لیا، تو اب یہ اختصاص وقت کو شریعت مطہرہ تسلیم کرتی ہے، اور شریعت کی نگاہوں میں یہ اختصاص بالکل اس کی ایک حیثیت ہے، اور اس کی وجہ سے قرض خواہ اس وقت سے پہلے مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر مثال کے طور پر آپ نے کسی مال کے عوض کوئی ادھار نہیں لیا، کوئی قرض نہیں لیا، بلکہ آپ نے ایسے ہی کسی سے چند پیسے لے لیے، چند روپے لے لیے، اور پھر آپ نے کہا کہ میں 1 سال بعد، 2 سال بعد، 2 دن بعد، 2 ہفتے بعد آپ کو وہ ادا کر دوں گا، تو ایسی صورتحال میں شریعت مطہرہ اس وقت کے اختصاص کو تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ یہ غیر مال کا عوض ہے۔ اب اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا گیا تھا بی سی کا ایک مسئلہ تھا کہ اس بی سی کو ہمارے علماء نے قرض کی صورت ہی قرار دیا ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ کو کسی بی سی میں 1,20,000 روپے ملنے ہیں، تو ایسی صورتحال میں 12 مہینوں کی اگر بی سی ہو اور ہر مہینے 10,000 روپے کی آپ کو پیمنٹ کرنی ہو، تو اس صورتحال میں جو پہلا شخص ہے جسے قرض کی پوری رقم مل چکی ہو، یعنی پہلے شخص کی جو بی سی کھل چکی ہے، تو وہ شخص اس کے پاس تقریباً 1,10,000 روپے مختلف لوگوں سے مل جاتے ہیں، اور 10,000 روپے اس کے اپنے ہوتے ہیں، تو یہ تقریباً 1,20,000 بنتے ہیں پورے سال کی۔ تو اس صورتحال میں اگر کوئی شخص 1,20,000 روپے سب سے پہلے لے لیتا ہے تو یہ لوگوں کا قرض دار ہو گیا، گویا کہ اب اس پر 1,10,000 روپے لازم ہو جاتے ہیں، اور اب اسے مختلف مہینوں میں یہ 10,000 روپے پیمنٹ مختلف لوگوں کو دینی ہے، اور ہر ایک کو اس کی پیمنٹ مل جائے گی۔ تو یہ جو شخص ہے جسے 1,10,000 روپے پہلی ہی صورت میں مل چکے ہیں اور اب یہ قسطوں میں اپنے اوپر سے قرض کو ختم کرے گا، اس کی قرض کی ادائیگی کرے گا، تو اس کے بارے میں اصول جو آپ کی خدمت میں بیان کیا گا اس کے مطابق ہونا یہی چاہیے تھا کہ اس کے تقریباً 1,10,000 روپے جو اس پر قرض لازم ہو رہا ہے وہ تقریباً کل کا کل نصاب میں سے مائنس ہونا چاہیے۔ یعنی اگر مثال کے طور پر اس کے پاس نصاب ہے، وہ 1,00,000 کا نصاب ہے، اور پھر یہ 1,10,000 روپے کا اس پر قرضہ آ گیا، تو یہ اگر 1,00,000 روپے اس کا نصاب ہے اور 1,10,000 روپے اس پر قرضہ آ گیا بی سی کی صورت میں، تو اس پر زکوٰۃ نافذ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اصول کے مطابق تو یہی مسئلہ ہے، اور بہت سے فقہا اسی مسئلے کو بیان کرتے ہیں، لیکن دوسرے فقہا اس جانب بھی گئے ہیں کہ شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ کی نفاذ کا ایک حکمت بیان فرمائی، اور وہ یہ ہے غربا کا فائدہ، اور بہت سارے مقامات پہ غربا کے فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت مطہرہ نے اور مختلف فقہا نے مسائل کو بیان فرمایا ہے۔ لہٰذا ایسی صورتحال میں بھی اگر
ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ٹوٹل 1,10,000 اس کی کل رقم میں سے مائنس کر دیے جائیں اور پھر اس کے پر دیکھا جائے کہ نصاب رہتا ہے یا نہیں رہتا. تو اس میں علماء نے فرمایا کہ یہ شخص چونکہ قسط وار اپنی قرض کو ادا کر رہا ہے اور اسے یہ ایک ہمارا عرف بن چکا ہے، اور عرفی اعتبار سے کوئی بھی شخص اس پہ جو وقت سے پہلے مطالبہ نہیں کر سکتا کل 1,20,000 کا. تو ایسی صورتحال میں اب اگر یہ شخص کے اوپر ہم یہ کہیں کہ بھئی کل 1,10,000 اس کے رقم میں سے مائنس کیے جائیں، تو ایسی صورتحال میں وہ شخص 1,10,000 سے منفعت حاصل کر رہا ہے لیکن اس کے مال سے غربا کو فائدہ نہیں ہو رہا. تو اس صورتحال میں فقہا نے یہ بیان فرمایا، بعض فقہا نے، کہ یہاں پر اب ہونا یہ چاہیے کہ 1,10,000 جو اس پر لازم ہو رہے ہیں اس میں یہ کل 1,10,000 مائنس نہ کی جائے، بلکہ جو موجودہ قسط اس وقت اسے ادا کرنی ہے صرف اس کو منہا کیا جائے. یعنی مثال کے طور پر 1,00,000 اس کے پاس ٹوٹل اماؤنٹ موجود ہے، 1,10,000 کی اس کے پاس BC آ گئی، اب اسے موجودہ مہینے میں 10,000 روپے ادا کرنے ہیں، تو اس میں سے صرف 10,000 کو مائنس کیا جائے 1,00,000 کی رقم میں سے. یعنی 1,00,000 جو اس کے پاس موجود تھے اس میں سے صرف 10,000 کو مائنس کریں تو اس کے پاس 90,000 بنتے ہیں. اب یہ 90,000 اگر نصاب تک پہنچ جاتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی، اور اگر نصاب تک نہیں پہنچتے تو پھر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. تو بعض فقہا اس طرف بھی گئے کہ یہ پوری BC جو ہے اس کو منہا کیا جائے گا، اور بعض فقہا نے یہ بھی فرمایا کہ جو رقم ہے اس میں سے موجودہ جو قسط ہے صرف اس کو مائنس کیا جائے. اور یہ جو دوسرے فقہا فرماتے ہیں یہی مسئلہ شریعت مطہرہ کی جو حکمت ہے اس کے زیادہ قریب ہے، اور یہی مسئلہ زیادہ محتاط ہے، لہذا اس پر عمل کیا جائے تو بہت اچھا ہے. لیکن بہرحال اگر کوئی دوسرے مسئلے پر بھی عمل کرتا ہے تو دوسرے فقہا کی بات پر عمل کرتے ہوئے وہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن بہرحال دوسرا مسئلہ یہ زیادہ محتاط ہے. اس کے بعد ایک مسئلہ اب آپ اس کے ضمن میں وہی سمجھ جائیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ بینک سے لون لیتے ہیں اور بینک بھی ایک وقت آپ کو دے دیتی ہے کہ بھئی اس وقت کے اندر آپ نے یہ لون واپس کرنا ہے، اور قانوناً بینک کو اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اس وقت سے پہلے آپ کے ساتھ کوئی کاروائی کرے. جیسے مثال کے طور پر بعض اوقات ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص وقت کے اندر ادائیگی نہیں کرتا تو پھر بینک اس کے گھر کو نیلام کر دیتی ہے، اس سے جبراً اپنا قرضہ وصول کیا جاتا ہے. تو اب یہاں پہ بینک اس قانوناً اس وقت سے پہلے کسی بھی قسم کی کارروائی نہ کرنے کی پابند ہوتی ہے. لہٰذا ایسی صورتحال میں بھی پھر اس طرح کا جو قرضہ ہے جس میں قانونی پابندی آ جاتی ہے کہ اب قانوناً وہ قرض کی میعاد کو تسلیم کیا جاتا ہے، تو اس میں بھی قول محتاط یہی ہے کہ اس طرح کے قانوناً میعادی قرضوں کو بھی زکوٰۃ کی راہ میں رکاوٹ نہ مانا جائے. البتہ اگر فی الفور ادا کرنے ہوں تو پھر ایک الگ مسئلہ ہے کہ جیسا پچھلی پروگرام میں بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ اگر آپ کو فی الفور وہ رقم ادا کرنی ہے تب تو وہ راہ میں رکاوٹ بن جائے گا زکوٰۃ کی، لیکن اگر فی الفور ادا نہیں کرنی، کچھ سالوں بعد آپ کو ادا کرنی ہے، تو اگر قانونی طور پر بھی وہ دین میعادی ہو جاتا ہو تو اگرچہ اصول کے مطابق وہ قانوناً شرعاً میعادی نہیں ہو رہا، لیکن قانونی طور پر چونکہ میعادی ہو رہا ہے، لہذا قول محتاط کے مطابق بہتر یہ ہے کہ اس دین کو بھی زکوٰۃ کی راہ میں رکاوٹ تسلیم نہ کیا جائے اور اس کی جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے اس کو زکوٰۃ کی رقم میں سے منہا نہ کیا جائے. یہی قول محتاط ہے. اس کے بعد مسئلہ یہ بھی ذہن نشین رکھ لیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ پر تو دوسروں کا قرض لازم ہے، یعنی آپ قرض دار ہیں، تو اس کی تفصیل یہ آ گئی. اور اگر ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ کوئی شخص آپ کا قرض دار ہے، یعنی آپ کو کسی سے قرض وصول کرنا ہے، تو ایسی صورتحال میں حکم شرعی یہ ہے کہ جو قرض کے طور پر آپ نے رقم کسی کو دی ہوئی ہے، یعنی مثال کے طور پر 50,000 60,000 آپ کو کسی سے وصول کرنے ہیں، تو ایسی صورتحال میں پھر یہ دیکھا جائے کہ آپ کو اس رقم کے ملنے کی امید ہے یا نہیں ہے. اب مثال کے طور پر وہ شخص جس سے آپ کو وصول کرنا ہے وہ اقرار کر رہا ہو کہ بھئی آپ کے اتنے رقم مجھ پر لازم ہے اور وہ میں نے ادا کرنی ہے، یا وہ اقرار تو نہیں کر رہا لیکن آپ کے پاس گواہ موجود ہوں اور ان گواہوں کی موجودگی کے باعث آپ یہ ثابت کر سکتے ہوں کہ کسی پر آپ کی رقم لازم ہے. تو ایسی صورتحال میں چونکہ آپ کو یہ امید ہے کہ وہ رقم آپ کو دوبارہ مل جائے گی، تو ایسی صورتحال میں جب آپ کو اس کی امید ہو کہ رقم دوبارہ مل جائے گی تو اس کو آپ سال ہر سال اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنا ہوگا، آپ کے وہ رقم آپ کے نصاب میں شامل ہوگی. یعنی 50,000 روپے اگر آپ کو کسی سے وصول کرنے ہیں تو آپ کو ہر سال اس 50,000 کو اپنی موجودہ رقم کے ساتھ پلس کرنا ہوگا، ایڈ کرنا ہوگا،
اور اس پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ یہ زکوٰۃ کے وجوب کے سلسلے میں ہے کہ اس کی زکوٰۃ آپ پر ہر سال واجب ہوگی، البتہ اس کی ادائیگی اس وقت آپ پر لازم ہوگی کہ جب یہ رقم آپ کو وصول ہو جائے، یعنی 50,000 ابھی آپ کو حاصل نہیں ہوئے، یہ 1 سال بعد 2 سال بعد آپ کو حاصل ہوں گے، تو جب یہ آپ کو رقم مل جائے گی 1 سال بعد یا 2 سال بعد جب بھی ملے، تو پچھلے تمام جتنے سال اس پر گزرے ہیں ان تمام کی زکوٰۃ کی ادائیگی آپ پر اب لازم ہوگی اور آپ کو یہ ادا کرنا پڑے گا۔ یہی معاملہ بی سی کا بھی ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ نے سب سے آخر میں آپ کی بی سی کھلنی ہے، شروع میں آپ نے سب کو قسط وار کسی کو قرض دیا، کبھی کسی کی بی سی کھل رہی ہے، کبھی کسی کی بی سی کھل رہی ہے، سب سے آخر میں آپ نے ملنی ہے اور وہ ٹوٹل 1,10,000 روپے آپ نے ملنے ہیں، تو اب یہ جو 1,10,000 لوگوں کے پاس سے آپ کے پاس آنے ہیں، تو اس صورتحال میں بھی وہ جو 1,10,000 کی اماؤنٹ ہے وہ آپ کے نصاب میں شامل ہوتی رہے گی۔ یعنی مثال کے طور پر اگر آپ نے ایسا کیا تھا کہ ابھی آپ نے 50,000 ابھی پے کیے ہیں، 50,000 کسی کو ادا کیے ہیں اور آپ پر زکوٰۃ کا سال آ گیا، تو اس صورتحال میں وہ 50,000 جو آپ دے چکے ہیں وہ کبھی نہ کبھی تو آپ کے پاس واپس آئیں گے نا، تو یہ 50,000 آپ کے اس اماؤنٹ میں شامل ہو جائیں گے۔ اور ایسا ہوا کہ ابھی آپ نے 1,10,000 کی ہی پیمنٹ کی تھی اور 1,10,000 ہی آپ کے پاس آنے ہیں، تو یہ ٹوٹل 1,10,000 آپ کے اماؤنٹ میں شامل ہوں گے اور آپ کو اس پر زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ تو یہ چند مسائل دین سے متعلقہ تھے جو آپ کی خدمت میں بیان کیے گئے۔ اس کے بعد ایک نویں شرط ہے کہ نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا، یعنی آپ کے پاس مال بقدر نصاب موجود ہے لیکن وہ مال آپ کی حاجت اصلیہ میں، آپ کی جو نیڈز ہیں ڈیلی نیڈز، وہ اس میں مستغرق ہو، جو انیشیل نیڈز ہوتی ہیں، جو انسان کی ضروریات ہوتی ہیں، اس میں اگر آپ کا مال مستغرق ہو، اس میں انوالو ہو، تو پھر اس صورتحال میں بھی اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہے، اس کے پاس پڑھائی کے لیے اس نے کمپیوٹر رکھا ہوا ہے، تو وہ کمپیوٹر چاہے کتنا ہی مہنگا ہو، اس کی پڑھائی وہ ضروریات زندگی میں شامل ہے، لہٰذا اس صورت میں بھی اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ دوسرا، اگر آپ کا مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی فریج وغیرہ ہے، تو یہ بھی آپ کی حاجت اصلیہ میں شامل ہے، یعنی آپ اگر مثال کے طور پر فریج میں، اگر آپ کے گھر میں فریج نہ ہو تو بہت سارے مسائل آپ کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ کے گھر کی چیزیں خراب ہونا شروع ہو جائیں گی، تو یہ ہماری ضروریات میں چیزیں مستغرق ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کاروبار کر رہا ہے، کوئی اوزار وغیرہ، جیسے مزدور ہوتے ہیں تو مزدوروں کے جو اوزار ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے، پلمبرز ہوتے ہیں ان کے مختلف اوزار ان کی ضروریات میں شامل ہوتے ہیں، طلباء ہیں ان کی کتابیں جو ہیں وہ اس کو ضروریات زندگی میں شامل کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات جو گھر میں ٹی وی وغیرہ ہوتا ہے یہ بھی ضروریات زندگی میں شامل ہو سکتا ہے، حاجت اصلیہ میں استعمال ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کا کاروبار ہے اور اسے ہر وقت اپڈیٹ رہنا ہے اور اس کے پاس فقط ٹیلی ویژن کے ذریعے کوئی دوسرا ذریعہ ہے ہی نہیں کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے اپڈیٹ ہو سکتا ہو۔ ویسے یہ بہت حد تک غیر ممکن ہے کیونکہ نیٹ کا زمانہ ہے اور ہر ایک کے موبائل میں بھی نیٹ وغیرہ موجود ہوتے ہیں، لیکن بالفرض آپ یہ تسلیم کر لیں کہ اس کے پاس ٹی وی کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے کاروباری معاملات پر مطلع ہو سکتا ہو، یا اپنی پڑھائی کا اس کے پاس ٹی وی کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ نہ ہو، علم دین سیکھنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، گھر میں کمپیوٹر وغیرہ موجود نہ ہو، صرف ایک ٹی وی موجود ہو جس سے وہ علم دین حاصل کرتے ہوں، تو یہ ساری چیزیں بھی ضروریات زندگی میں شامل ہو سکتی ہیں۔ بہرحال یہ ہر شخص اپنے بارے میں خود گمان کر لے کہ اس کے گھر میں کون سی ایسی چیز ہے کہ اگر اس کی عدم موجودگی ہو جائے، اس کی موجودگی نہ ہو تو اس کی زندگی تنگ ہو سکتی ہے۔ تو اگر ایسا ہے کہ اس کی زندگی کسی بھی چیز کی عدم موجودگی کی وجہ سے تنگ ہو رہی ہو تو وہ چیز اس کی حاجت اصلیہ میں شمار ہوگی، لیکن وہ واقعتاً تنگ ہونا اس اعتبار سے نہ ہو کہ مثال کے طور پر گھر میں اب گیم رکھی ہوئی ہے، اب اس کو اگر بیچ دیا جائے تو وہ بوریت ہوگی، اب کیسے ٹائم گزرے گا، اب یہ بھی تو زندگی تنگ ہو رہی ہے نا۔ اس طرح کی کوئی تنگ زندگی مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، قریب ناممکن ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پر فریج ہے، اب اگر وہ گھر سے باہر نکال دیا جائے تو بہت ساری مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں، بہت ساری پریشانیاں۔ موبائل ہے، اگر وہ نہ ہو زندگی میں تو رابطے منقطع ہو جاتے ہیں، لوگوں کے کاروبار میں مسئلہ ہو سکتا ہے، باہمی، جیسے آج کل کے دور میں ایجوکیشن کے لیے اگر کوئی اس کو استعمال کر رہا ہے تو ایجوکیشنل جو روابط ہوتے ہیں اس کے لیے پرابلمز کھڑی ہو سکتی ہیں۔ تو اب اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو کہ جس کو اپنی زندگی سے خارج کر دیا جائے، اس کی زندگی سے ہٹا دیا جائے تو اس کی وجہ سے زندگی بہت تنگ ہو جائے گی، تو ایسی صورتحال میں پھر یہ جو آپ کا مال ہے
یہ ضروریات زندگی میں شامل ہوگا، اور اس صورت میں پھر اس کو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ تو اس مال کا ضروریات زندگی سے زائد ہونا۔ اب اس میں چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض اوقات جیسے ہم نے کوئی رقم جمع کر کے رکھی ہے، پیمنٹ ہمارے پاس موجود ہے، اب ہم نے وہ رقم اس لیے مختص کر کے رکھی ہے کہ اس سے ہم حج پہ جائیں گے، تو اب یہ دیکھیں آپ نے جو رقم رکھی ہوئی ہے حج پہ جانے کے لیے، تو اس میں پھر یہ دیکھیں کہ کیا حج کی ادائیگی فی الفور ہو رہی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حج کی ادائیگی ہونی ہے 1.5 لاکھ میں، اور آپ کے پاس رقم موجود ہو 40-50 ہزار روپے، تو اب یہ چونکہ 40-50 ہزار روپے فوراً آپ کے لیے حج میں بھی خرچ نہیں ہوں گے، بھی تو حج بھی آپ پر فرض نہیں ہوا۔ تو اب اگر یہ مال آپ کی ملکیت میں موجود ہے اور نصاب تک پہنچ رہا ہے، اس اعتبار سے نصاب پر پہنچ رہا ہے کہ وہ رقم آپ کسی اور کے ساتھ ملا کر، یعنی چاندی آپ کے پاس موجود ہے، اس کے ساتھ آپ نے اس کو ملا لیا اور پھر آپ پر زکوٰۃ لازم ہو رہی ہے، اور حج ہو رہا ہے 1.5 لاکھ روپے میں، اور آپ کے پاس 1.5 لاکھ روپے ہے نہیں ابھی، تو اس صورتحال میں چونکہ فی الفور حج کی ادائیگی نہیں کرنی، لہٰذا اس صورت میں بھی پھر آپ پر یہ جو حج کے لیے مختص رقم ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ہاں البتہ اگر ایسا ہے کہ آپ کے پاس 1.5 لاکھ روپے ہی موجود ہیں اور فی الفور آپ کو حج کے لیے رقم جمع کروانی ہے، تو پھر یہ حاجت اصلیہ میں مستغرق ہوگی، کیونکہ حج یہ بھی فرض ہے، اور فرض کی ادائیگی کے لیے یقیناً جو مال خرچ کیا جائے گا وہ حاجت اصلیہ میں شمار ہوتا ہے، اور نفل حج کے لیے اگر رکھا ہوا ہو تو وہ تو پھر نفل حج چونکہ حاجت اصلیہ میں شمار نہیں ہوتی، لہٰذا اس کے لیے مختص شدہ رقم وہ حاجت اصلیہ میں شمار نہیں ہوں گے اور اس پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے عمرہ کے لیے اگر کوئی رقم رکھی ہوئی ہے اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ بچیوں کے شادی میں جو جہیز وغیرہ دینا ہوتا ہے اس کے لیے جو رقم رکھی جاتی ہے، اس کے لیے جو سونا چاندی وغیرہ رکھا جاتا ہے، اس پر بھی اگر کوئی شخص اس طرح کا معاملہ کرتا ہے کہ بچوں کے سونے کے لیے اگر کوئی رقم، جو خواتین لڑکیوں کے جو زیورات ہوتے ہیں ان کے لیے جو سونے وغیرہ کے سیٹ رکھے جاتے ہیں، تو وہ چونکہ جہیز حاجت اصلیہ میں شمار نہیں ہوتا، شریعت مطہرہ نے کوئی اس پر لزوم کا حکم بیان نہیں فرمایا، شریعت نے کوئی لازم قرار نہیں دیا، لہٰذا یہ مال، یہ سونا چاندی وغیرہ، یہ چونکہ حاجت اصلیہ میں مستغرق نہیں ہے، جہیز کا مال بھی، لہٰذا اس مال پر بھی پھر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اب اگر یہ لڑکیوں، بالغ لڑکیاں ہیں، ان کی ملکیت میں ہیں تو لڑکیاں پھر اس کی زکوٰۃ ادا کریں، اور اگر والدہ کی ملکیت میں ہے، والد صاحب کی ملکیت میں ہے تو پھر والد صاحب اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے، بہرحال اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ آخری شرط وہ یہ ہے کہ جو بھی مال آپ کی ملکیت میں موجود ہو اس پر سال کا گزر جانا۔ اس شرط سے متعلقہ مزید تفصیل انشاءاللہ مزید مسائل کے ساتھ اور شرط کی مزید تفصیل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو علم دین سیکھنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔